کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم وفاقی مہذب کا جو ادارہ ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ وفاقی مہذب ادارہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کو شکایت کیسے درج کی جاتی ہے، اس شکایت پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، کس طرح کارروائی ہوتی ہے، اور جو شکایت کنندہ ہے کیا اس کا جو شکایت ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ تو انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی مہذب کے ایڈوائزر اور آزاد کشمیر میں وفاقی مہذب ادارے کے ریجنل ہیڈ منصور قادر ڈار صاحب۔ تھینک یو منصور قادر ڈار صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ ہمیں بتائیے کہ یہ وفاقی مہذب ادارہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ دس از مائی سیکنڈ ٹائم ٹو بی ہیئر فار کشمیر ڈیجیٹل۔ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں، میں اس کی آئی ریئلی اپریشیٹ۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ اگر کوئی ادر دین الیکٹرانک میڈیا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کشمیر ڈیجیٹل ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کی محنت اور آپ کی ڈیڈیکیشن کے وہ سراہتے بھی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آج تھوڑا سا بڑا اچھا آپ نے کیا کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وفاقی مہذب کا ادارہ ہے کیا۔ تو یہ وفاقی مہذب کا ادارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ 1983 میں ایک پریزیڈینشل آرڈرز کے تحت اس کی اسٹیبلشمنٹ شروع ہوئی، پرویز مشرف صاحب تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسی پریزیڈینشل آرڈر میں یہ کام اپنا کرتے رہے، اور آفٹر دیٹ میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھی اس کی لیگل حیثیت کیا ہے۔ آفٹر دیٹ جو ہے اس کا جو پراپر ایکٹ بنا اور اس کے ریگولیشن بنے، وہ جا کر 2013 میں پراپر اس کو ایک ایکٹ بنایا گیا، اس کی فائنینشیل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز وفاقی مہذب کے، اور یہ سارا، اور اس کی ریگولیشن کے ہاؤ وی کین موو، ہاؤ وی کین میک دس بزنس ان دس وفاقی مہذب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریٹن، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں جو مرضی کر لوں گا، دیٹ از انڈر سم ریگولیشن، انڈر سم رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2013 کے بعد پھر اس کو پراپر اس کی ریگولیشن بھی بن گئی۔ تو یہ وفاقی مہذب کا جو ادارہ ہے، ویسے تو لوگوں کو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کا بڑا اچھا ڈیجیٹل کشمیر ڈیجیٹل میں لوگ بڑا دیکھتے بھی ہیں، تو میں صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بدعنوانی جس کو ہم میل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، وفاقی ادارے کی اگر ہوئی ہے کسی کے ساتھ، تو وہ ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، وہ ہمیں آ کر شکایت کر سکتا ہے۔ اب اچھا، وہ شکایت کیسے کرتا وہ میں ابھی بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا بتا دوں نا کہ وفاقی مہذب کا ادارہ، مثال کے طور پر لوگ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کئی ایسی شکایات ہیں، جیسے ریونیو کی شکایت ہے، کوئی فلور کی شکایت ہے، آرٹ ٹائپ کی ڈپارٹمنٹ کی، تو وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں، وفاقی مہذب کا جو ادارہ ہے یہ اونلی ریلیونٹ جو اس کے ادارے ہیں وچ آر ورکنگ انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ، یعنی پاکستان حکومت کوئی بھی فیڈرل ایجنسی ہے لیکن وہ آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ صحیح۔ اب وہ اس لیے ہم صرف انہی اداروں کا اپلیکیشن یا کمپلینٹ لے سکتے ہیں جو وفاقی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادھر این ایچ اے ہے، تو این ایچ اے تو ہماری کسی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے نا۔ اب اس کی کوئی شکایت ہے تو وہ لوگ ہیں جی اب ہم جائیں اسلام آباد جائیں۔ تو وفاقی جو مہذب ہیں ہمارے اعجاز قریشی صاحب، انہوں نے بڑا از ویری کائنڈ جنرسلی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یار یہ لوگ، ان کی جو وہاں ادارے ہیں، ان کی شکایت کے لیے وہ اسلام آباد آنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ وہاں ادارہ کھولا جائے۔ اب وفاقی مہذب کا جو ادارہ ہے وہ اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، لیکن پورے پاکستان میں اس کے ریجنل آفیسز ہیں۔ اب ریجنل آفیسز پروونسز میں بھی ہیں، اور یہ ملا جلا کے 24-25 بن جاتے ہیں، بٹ دیر واز نو ریجنل آفس ان آزاد کشمیر۔ تو یہ ایک بڑا انہوں نے کہا کہ بھائی، اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا رہا کہ پہلے انہوں نے سوچا تھا اس کو کمپلینٹ آفس بناتے ہیں صرف، لیکن جب اس رزلٹ اس کا دیکھا، جو اس کی جو رسپانس دیکھا، تو انہوں نے دے ہیو اسٹیبلش اے فل فلیج ریجنل آفس۔ ابھی تو ہمارا اسٹاف بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے لاہور ہے، سکر ہے، سکردو ہے، گلگت ہے، یہ سارے اس طرح سے۔ تو
یہ ادارہ اگر کوئی فیڈرل ایجنسی ہے، جیسے میں اب فیڈرل ایجنسیز کا بھی بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کا نادرا کا ادارہ ہے، پاسپورٹ ہے، جی پی او ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، نیشنل بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، این آر ایس پی ہے، این ایچ اے ہے، بیت المال ہے. اس طرح کے کوئی 22-23 ایسے محکمے ہیں جو صرف فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں. تو وی آر ہیئر ٹو جسٹ ٹو ہیو اے چیک ان کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. اب یہ ہیں ادارے. اب ان اداروں میں لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ایک احتساب ہے، ایک اینٹی کرپشن ہے، اور ایک آ کر پھر بہت سے آ جاتا ہے. تو اب جو احتساب ہے یا جو اینٹی کرپشن ہے اس میں تو پراپر ایک انکوائریز ہوتی ہے کہ ایمبیزلمنٹ ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے فارمل پروسیجر فالو نہیں کیے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جبکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارہ کام کر رہا ہے اس ادارے نے اپنے رولز ریگولیشن کے انڈر رہتے ہوئے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر نہیں کیا تو وہ رولز کے مطابق کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی. یہاں ہم اپنی میل ایڈمنسٹریشن کو وہاں پر ڈیولپ کرتے ہیں ہے یا نہیں ہے. مثلا کسی نے پاسپورٹ فیس بھی دے دی، سارا کچھ دے دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کو پاسپورٹ نہیں دے رہے، اس کو چکر لگا رہے ہیں. تو پھر جب ہم بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی آپ نے کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا. اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم نے اس پر اتنی ورکنگ کی ہے، میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں. تو یہ ان اداروں میں کوئی بھی کسی قسم کی شکایت ہو اور آپ کے ساتھ بیہیو نہیں کر رہے، ایک تو آ گیا بدعنوانی، ایک ہو گیا مس بیہیو. مثلا آپ کسی کنڈکٹ اچھا نہیں ہے تو اس پرسن کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے. وہ صرف ہمیں بتائیں ثبوت کے ساتھ کہ یہ میں گیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، بس. اچھا، یہ تو طے ہوا کہ اصل میں آزاد کشمیر میں دو طرح کے محکمے ہیں. ایک وہ محکمے جو آزاد کشمیر حکومت کے محکمے ہیں، دوسرا جو حکومت پاکستان کے محکمے ہیں. اور آپ جن محکموں کے بارے میں شکایت وصول کرتے ہیں وہ محکمے ہیں جو حکومت پاکستان کے. اب یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ شکایت کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ اب جیسے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جی فیڈرل ایجنسیز کے خلاف، مثال کے طور پر پیچھے مجھے ایک جی پی او ہے، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال ضرور دینا چاہوں گا. میں لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ایک بینیفٹ ہے، کتنا بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے ہمارا کہ ہمارا ریجنل آفس یہاں قائم ہے، لیکن لوگ اس کو استفادہ نہیں کر رہے. کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں مزید لوگوں کو فائدہ لیول پہ نہیں کر. مثلا ایک ہماری جی پی او میں ایک کوئی تھا، سرونٹ تھا بیچارہ، نان گسٹڈ تھا، تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور پلاٹ سب کو ملے اور اس کو پلاٹ نہیں دیا. کہا جی آپ وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو پلاٹ نہیں مل سکتا. تو میں نے اس کی شکایت پکڑی، بیوہ بیچاری وہ وڈو میرے پاس آئیں، تو ہم نے ان کو بلا لیا. ہاں بھی بتائیں، اس کو تو زیادہ حق بنتا ہے، آپ کو تو پھر زندہ ہے، یہ تو بیچاری اس کی بچے آرفن ہیں، یہ وڈو ہے، اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے. آپ مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی بیوہ کو نہیں مل سکے گا. جب وہ تھا تو اس وقت آپ نے دیے ہیں، اس وقت اس کو نہیں دیا. تو خیر وہ بڑا جب ہم نے کر دیا اس کا تو کہنے لگے جی وہ تو پلاٹ ختم ہو گیا. میں نے کہا آپ اس کے پیسے دیں ان کو، یہ تو نہیں ہو سکتا. اینڈ وی ہیو ٹرانسفرڈ 5 ملین روپیز ٹو دا وڈو اکاؤنٹ. یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہے. ایگزیکٹلی 50 لاکھ روپیہ ایک غریب عورت کو مل گیا وہاں سے. کتنے کام اس نے کر. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ جی وہ شکایت ہمارے پاس آئے، ہم ان کی وہ طریقہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اب میں یہ بتاؤں کہ ہم کسی بھی ادارے کے وی ڈونٹ پٹ اوور جو نا فٹ ان ٹو دا شوز آف دی ادرس. نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کی جو پالیسی ہے ٹھیک ہے، جو رولز ہیں ٹھیک ہے، ہمیں بتائیں آپ اس کے فالو کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا صحیح. بالکل بالکل. اچھا، اب اس کو شکایت کرنے کا سمپل ایک طریقہ ہے. ایک سمپل درخواست ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ لکھیں آپ کا مسئلہ کیا ہے. اردو میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، جس طرح کی مرضی ہے. یہ کہاں دینی ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کہ جی، اور صرف اتنا ہے کہ جس کے خلاف شکایت ہو اس کے پاس ایک دفعہ آپ ضرور گئے ہوں. مثال کے طور پر ابھی آپ نے کاغذ جمع کرائے ہیں پاسپورٹ کے اور میرے پاس آ گئے ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم تو ہمارا دیں، پھر ہی آپ شکایت لے کر جائیں کہ جی میرا شناختی کارڈ نہیں بنا ہے.
مجھے میرے یہ انشورنس مکمل ہو گئی ہے, پیسے نہیں دے رہے ہیں, تو پھر وہ ہمارے پاس ہیں. ایپلیکیشن, ایک شناختی کارڈ, ٹھیک ہے, اور اپنا فون نمبر, بس یہ 3 چیزیں میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. وہ آ کر ہمیں درخواست دے سکتے ہیں, جیسا کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے موڈ آف جو ہے نا کمپلینٹ رجسٹریشن کافی سارے ہیں. سمپل ایک ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں ٹیلی فون کریں, جیسے ہمارا نمبر ہے 940241, یہ ہمارا مظفر آباد کا نمبر ہے, 05822 آپ نے بلانا ہے. اس کے اوپر آپ بتائیں جی یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے, یہ میرا فون نمبر ہے, مجھے یہ شکایت ہے, تو میرے جو سٹاف ہے وہ خود درخواست لکھ لے گا, لیکن اس کو بتانا سائن ضرور کرنی ہے یا بتانا. یہ بڑا آسان ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہماری ای میل ہے WMS, ٹھیک ہے جی, RO ریجنل آفس ہے مظفر آباد @gmail, اس کے اوپر بھیج دیں. یہ جو ہی ہوتا ہے ہم روز چیک کرتے ہیں, کوئی کمپلین آئی ہے, صرف شناختی کارڈ ساتھ ہونا چاہیے. تیسرا ہمارا آن لائن کمپلین ہے. آن لائن میں آپ آن لائن جائیں www کر کے وفاقی محتسب.gov.pk, وہاں پہ جائیں گے اور وہاں جائیں, وہاں آن لائن فیسلٹی ہوگی. آپ آن لائن جائیں, وہاں کمپلینٹ لکھیں, اس کے اوپر اسکین ڈال دیں, ہمیں فوراً مل جائے گی. اس کے بعد ہمارا جو موبائل ایپ ہے, اچھا یہ وہ وفاقی محتسب کے نام پہ, اس پر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیلپ لائن ہے ہماری 1055 کریں گے, اس کے اوپر بتا دیں میری یہ شکایت ہے, وہ آٹومیٹکلی جس ریجن کی ہوگی اس کو فوراً آن لائن اس کے اوپر چلا جائے گی وہ شکایت. اسی طرح بائی پوسٹ ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی, ہمارا بلاک نمبر 5 ہے, 2nd فلور, بلاک نمبر 5, تو روم نمبر 201 یا 205, اس میں میل کر دیں. اچھا, جب آپ کو اپلیکیشن سبمٹ ہوئی, کسی نے شکایت کی, پھر آگے اس پہ کاروائی کیسے ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بہترین سسٹم ہے. یہ میں کریڈٹ دوں گا وفاقی محتسب جو ہیں ہمارے, جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے, جو یہ سارے کا سارا کمپیوٹرائز ہے. یعنی آپ نے نوٹس جاری کرنا ہے, آپ نے فیصلہ فائنڈنگ کر کے لکھنا ہے, آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے, آپ ہر فارم جو آپ مختلف فارمز ہوتے ہیں جو بھرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں. آپ نکالیں, اس کو بھریں اور ڈال دیں, اسی کے اوپر ڈال دیں. یعنی 198 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے وفاقی محتسب کی جو MIS سسٹم ہے, CMIS ہے جو کمپلینٹ مینجمنٹ, اس کے ساتھ اٹیچ ہے. مثلا کوئی اگر PTA میں جا کے شکایت کرتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ہمیں پہنچ جائے گی. ہم کرتے ہیں تو PTA کو چلی جاتی ہے. یعنی آن لائن اٹیچ ہے ہر چیز. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں کمپلین مل جاتی ہے کسی کی بھی, آگے میں پروسیس بھی آپ کو بتاؤں گا. کمپلین ملنے کا اب میں آپ کو سیکنڈ اس کا ایڈوانٹیج بتاتا ہوں, اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. بڑا اچھا کیا آپ نے کہ 45 days از دی لاسٹ لمٹ ٹو ڈیسائڈ کہ whether it's a maladministration involved or not. 45 days سے میں 6 کروں گا تو میرا وہ جو سسٹم ہے جو میں روز کھولتا ہوں, جس کے اوپر بیٹھ کر کام کرتا ہوں, میرا وہ سسٹم بلنک کرے گا کہ آپ کے یہ 46 days ہوں گے. چونکہ 45 days میں نے اپنی فائنڈنگز کر کے ہیڈ آفس بھیجنی ہے, اور وہاں پر 15 دن ہے. پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر میرا کوئی کلاس صحیح نہ لگی ہو سکتا ہے میں نے کوئی ریفرنس صحیح نہ دیا ہو, تو وہ دیکھتے ہیں. سارا دیکھنے کے بعد آن لائن اس کے اوپر چلا جاتا ہے, بندے کو میسج چلا جاتا ہے. اور یہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ جو ہی آپ نے درخواست دی اور میں نے مان لیا, میں ایز اے ایتھورائزڈ آفیسر ہوں کہ یہ اپلیکیشن واقعی یہ جو یہ سننے کے لائق ہے, فوراً میں رجسٹریشن کروں گا, بندے کو میسج چلا جائے گا. اچھا, مطلب یہ کیسے طے کرتے ہیں آپ کے اس درخواست پہ کاروائی ہونی چاہیے, اور پھر کیا طریقہ ہوتا ہے آگے میں کیا سٹیجز ہوتے ہیں؟ اب یہ اتنا سمپل طریقہ ہے, اور دیر از نو نیڈ ٹو اسپینڈ اے سنگل پینی. نہ کوئی وکیل ہے, یہ سب سے بڑی چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں, کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود وکیل ہیں, ہم خود اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کمپلیننٹ کو ہم نے فائدہ دینا ہے اگر وہ حق پہ ہے, یہ نہیں کہ ہم غلط کریں گے. تو کوئی وکیل کی ضرورت نہیں, کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ درخواست نہیں لکھ سکتا, ہم درخواست بھی لکھیں گے. اگر اس کے پاس کاغذ نہیں ہے, ہم کاغذ بھی دیں گے. اینڈ ویری امپورٹنٹ جو ہمیں ہدایات ہیں وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی صاحب کی,
کہ اگر اس سے متعلق کوئی ڈاکومنٹیشن چاہیے اور وہ بیچارہ نہیں کر سکتا, وہ آپ کٹھی کریں, لگائیں اس کے ساتھ, پھر محکمے کو بھیجیں کہ یہ ہے, اب آپ ہمیں بتائیں. یعنی ہر چیز ہم نے خود کرنی ہے. بس اب غریب آدمی ہے, وہ ایک کرشاں پلنا سے اٹھ کے آتا ہے, ایگزیکٹلی اس کو میں کہوں یہ فوٹو اسٹیٹ کراؤ تو وہ نہ, وہ وہ آ جائے ہمارے پاس, بس وہ ایک شناختی کارڈ ضرور ہونا چاہیے, وہ تو میں نہیں لے سکتا. اچھا جی, تو یہ 45 ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں. انویسٹیگیشن کا طریقہ کیا؟ اب میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب ہمارے پاس کمپلین آتی ہے تو ہم ایک نوٹس جاری کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, کوئی مینول, کوئی میں چیز فیور اور ڈس فیور کر ہی نہیں سکتا. کمپلین آ گئی ہے, کمپلین میں نے دیکھی کہ اچھا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مثلا میں پیسے پورے دیتا ہوں پی ٹی اے کے, بوسٹر پہ مجھے تو سگنل نہیں ملتے. اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس پی ٹی اے پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پر میں آپ کو بتاؤں گا مسئلہ ہے کیا, جو کہ ہم نے بڑا اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کر اس پر کام کیا ہے. اور اب جہاں پر ہمارا رول ختم ہو جاتا ہے ایچ اے کے گورنمنٹ کا, وہ ہم نہیں کچھ کر سکتے, وہ ہم نے بار بار لکھا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں 2 دن کے اندر رجسٹریشن ہونی چاہیے. 3 دن ہم نہیں کر سکتے. جو رجسٹرڈ آ گئی وہ اپلیکیشن 2 دن میں رجسٹر ہوگی. جو ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے, ایک نوٹس چلا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کو, ایجنسی کو, ایک نوٹس چلا جاتا ہے کمپلیننٹ کو, اور ایک نوٹس ہمارے پاس کاپی ہوتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ الائڈ, مثلا جیسے نیشنل بینک ہے تو اس کا ہم اسٹیٹ بینک کو بھی ساتھ بلاتے ہیں, چونکہ ہیڈ وہ ریگولرائزیشن وہ کر رہا ہے, اس کی ریگولر اتھارٹی ہے. اب اس میں ہم پہلی دفعہ یہ کرتے ہیں 10 سے 15 دن دیتے ہیں. کس کو؟ ڈپارٹمنٹ کو, کہ یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, اس کا ریٹن جواب ہمیں آنا چاہیے 15 دن کے بعد. فلاں دن ہیئرنگ ہوگی, فرسٹ ہیئرنگ 15 دن کے اندر ہیئرنگ ہوگی, لیکن آپ بغیر ریٹن جواب کے ہمارے پاس نہیں آئیں گے. جو بھی ہے ریٹن لے کر آئیں ہمیں, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ جب آتے ہیں تو ریٹرن ہمارے پاس لے آتے ہیں, ہم پھر وہ ڈسکشن کرتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ ایک کہتا ہے, کمپلیننٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, یہاں ہم نے ایک اور ایڈوانٹیج کمپلیننٹ کو دیا ہے کہ فار فلنگ ایریاز ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے ہیئرنگ کے لیے. آئے گا تو بہت اچھی بات ہے, اگر ایکسیپٹیبل ہے اس کو. کسی اگر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہ آئے تو ہم نے ٹیلی فون پہ اس کو لینا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں, آپ بتاؤ. تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو کیا ہی نہیں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. یا وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پورا دیا ہوا ہے, یہ میرا تو ثبوت ہے. تو وہ ہم اس کو آن لائن لیں گے. ڈپارٹمنٹ کو, اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, ہی ہیز ٹو کم فار ہیئرنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے اچھا جی فلاں کو بھیج دو, یا پھر وہ فوکل پرسن ایک کریں گے. تو وہ ہم اس کو کمپلیننٹ کو آن لائن لے لیتے ہیں, اور پھر ہم فیصلہ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں, مطلب زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اگر وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ابھی نہیں ہے, یہ ابھی میں نے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ہم 8 سے 10 دن مزید اس کو دیتے ہیں سیکنڈ ہیئرنگ کے لیے. ٹھیک ہے, کہ یہ لاسٹ ہے. سیکنڈ ہیئرنگ میں بھی اگر نہیں آتا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یا تو یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, تو ہم فیصلہ کمپلیننٹ کے حق میں کر دیتے ہیں. اور موسٹلی ذوالفقار صاحب میں آپ کو بتاؤں, ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ریزالو کر کے آتے ہیں. وہ اس لیے ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اب وفاقی موصف کے پاس جانا ہے, ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے کبھی آئیں بائیں شائیں یا ایسے کریں. ہاں, اور ہمارا ہوتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو مت بھیجیں جو کہ اچھا جی میں پوچھوں گا. ویدر ہی از اے فوکل پرسن, ہی ہیز ٹو ہیو فل اتھارٹی, کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہے ہاں جی ٹھیک ہے, وہ کرنا ہے, شکایت کا ازالہ کرنا ہے اگر وہ جنون ہے, جنون اگر ہے, اگر وہ ثبوت پورے اس کے ہو گئے. فار ایگزامپل اس میں تھوڑا سا بتاؤں. اچھا, سیکنڈ ہیئرنگ ہوگی. سیکنڈ ہیئرنگ کے بعد ہم نے فائنڈنگز تیار کر کے 45 ڈیز سے پہلے وفاقی موصف وہ. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ وفاقی موصف جو ہیں 25 ریجنل آفیسز ہیں, ان کی روز جو فائنڈنگز جاتی ہیں ہزاروں میں, وہ ہر ایک کے اوپر سائن کرتے ہیں. وہ ہر ایک کے, انہوں نے ہر ریجن کا ایک اپریزل آفیسر رکھا ہوا ہے کہ چیک کرو, وہاں ری چیک ہو رہا ہے, مانیٹر ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے کر دیا ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں. اچھا, ایک چیز ادھر بڑی اچھی, جو میں نے کہا سارا کچھ کمپیوٹرائز ہے, جو بھی میں فیصلہ کر رہا ہوں میرے پاس ریگولیشن ہے, اس کی کلاز ہے 23 کلاز میں اے سے لے کر زی تک مختلف کائنڈ آف ڈیسیژنز ہو سکتے ہیں.
کسی جگہ کمپلیننٹ کا مسئلہ ہے, کسی جگہ میڈ ایڈمنسٹریشن انوالو ہے, کسی جگہ مزید ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے, کسی جگہ وہ جو ہے مثال کے طور پر کوئی اور مسئلہ ہے, تو ہم نے اسی کلاز کو لگانا ہے جو اس کے ساتھ پورا اترتی ہوگی بس. اچھا, اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فیڈرل مثال کے ایف آئی اے کا ہم شکایت لے سکتے ہیں, نیب کی شکایت ہم لے لیتے ہیں, لیکن مثال کے طور پر یہ امور خارجہ ہے یا آرمی ہے, آرمی میں کون سے جو حاضر سروس, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, لیکن آرم سروسز بورڈ ہے جو کمبائنڈ جو ہوتا ہے, ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ دے کین کم ود اس. اور یہ اتنے زیادہ شکایت ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کسی قسم کی آپ کی پینشن میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے, کم دے رہے ہیں, زیادہ دے رہے ہیں, دے نہیں رہے ہیں, پرابلم کر رہے ہیں, آپ آ جائیں ہمارے پاس, ہم نے ان کو بلانا ہے, 2 ہی ہیئرنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ موصف ظاہر ہے ایک ادارہ ہے, اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ عدالت میں چلا گیا تو پھر ہم اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ سپیریئر ادارہ ہے, سب ڈوجیشس ہو گیا ہے, اب وہ وہاں جائے. اگر وہاں نہیں ہے پھر تو ہم حاضر ہیں, ہم 45 دن میں کوشش کریں گے. اگر وہ نہیں ہو پاتا, بعض چیزوں میں اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن اور اتنی زیادہ کوئریز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو پراپر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے, وہ ہم واپس کر دیتے ہیں. ادروائز ہی ہیز ٹو اپروچ ٹو دا کورٹ, تو وہ پھر ہم نہیں لیں گے. تو یہ سارا سسٹم ہے کہ اور 45 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انفیکٹ سوالات تو بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. ناظرین, آپ نے منصور ڈار صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ کس طرح کام کرتا ہے اور آپ کن محکموں کے خلاف شکایت درج کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ یقینی بناتے ہیں جو شکایت ہوگی وہ اس کا ازالہ ہو. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.